بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ، پارٹ نمبر 34، فصل سوم۔ آپ کے کارناموں، روشن فضائل، شہادت، مظلومیت اور فتنے میں ہدایت پر ہونے کے بیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عثمان مظلوم ہونے کی حالت میں قتل ہوں گے۔ اس حدیث کو بغوی نے المصابیح میں من الحسان میں بیان کیا ہے، اور ترمذی نے حسن غریب کہا ہے، اور احمد نے اسے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے گھر میں شہادت پائی، آپ کے آگے قرآن پاک پڑا ہوا تھا اور آپ کا خون اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور الشفا میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شہید ہوں گے، اور خدا تعالیٰ اسے ان قریب ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ اسے اتارنے کے خواہاں ہوں گے، اور اس کا خون خدا تعالیٰ کے اس قول پر رواں ہوگا، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے قتل ہوگا اور تیرے خون کا قطرہ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرے گا۔ لیکن الزابی کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یعنی تو پڑھتا ہوگا سے آخر تک، لیکن وہ اخبار جن میں اصل قتل کا ذکر ہے وہ صحیح ہیں، جیسا کہ بہت سی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ کوئی والی حدیث میں جو پہلے بیان ہو چکی ہے اور ابوبکر کے فضائل میں آئی ہے، اور اس حدیث میں صحیح میں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا یہ مظلوم ہونے کی حالت میں قتل ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ عثمان تھے، آپ 35 ہجری کے ایام تشریق کے وقت میں قتل ہوئے، اور حضرت زبیر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے ان کو جنازہ پڑھانے کے متعلق وصیت کی تھی۔ آپ بقیع میں حش کوکب میں مدفون ہوئے۔ آپ پہلے شخص ہیں جو اس جگہ دفن ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 18 ذوالحجہ کو جمعہ کے روز شہید ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذوالحجہ میں 6 دن باقی رہتے تھے۔ آپ کی عمر 82 سال تھی، اس میں بہت اختلاف ہے۔ ابن عساکر نے ایک جمعیت سے بیان کیا ہے کہ آپ کا قاتل ایک نیلے اور سرخ رنگ کا مصری ہے جسے حمار کہتے ہیں۔ اور احمد نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ محاصرہ کی حالت میں آپ کے پاس گیا۔ محاصرہ کا بیان آئندہ باب میں آئے گا، اور آپ سے کہا آپ عامت الناس کے امام ہیں، اور جو مصیبت آپ پر نازل ہو چکی ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے آپ جو بات چاہیں اختیار کر لیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس بے شمار آدمی اور طاقت ہے، پھر آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، یا آپ کسی دوسرے دروازے سے باہر نکل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں، وہ آپ کے خون کو ہرگز مباح نہ سمجھیں گے، نیز آپ وہاں کے رہنے والے بھی ہیں، یا آپ شام چلے جائیں، وہ شامی ہیں، اور ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ بات کہ میں باہر نکل کر جنگ کروں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں خون ریزی کرنے والا پہلا جانشین نہیں بننا چاہتا، اور یہ کہ مکہ چلا جاؤں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قریش میں ایک آدمی کجروی کر کے مکہ چلا جائے گا، اس پر نصف دنیا کا عذاب ہوگا، میں وہ شخص ہرگز نہیں بنوں گا۔ اور یہ کہ میں شام چلا جاؤں، میں اپنی ہجرت گاہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ابن عساکر نے ابو ثور الفہری سے بیان کیا ہے کہ میں محاصرہ کی حالت میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کے پاس 10 باتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، میں اسلام میں چوتھا آدمی ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیٹی میرے نکاح میں دے دی، میں نے نہ کبھی گانا گایا اور نہ اس کی تمنا کی، اور جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اس وقت سے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہیں رکھا، اور جب سے میں اسلام لایا ہوں اس وقت سے ایک جمعہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ میرے پاس آزاد کرنے کی کوئی چیز نہ ہو، یعنی میں نے تقریباً 2400 غلام آزاد کیے ہیں، اور نہ ہی میں نے جاہلیت اور اسلام میں زناکاری اور چوری کا ارتکاب کیا ہے، اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پاک جمع کیا ہے۔ ابن عساکر نے
زید بن ابی حبیب سے بیان کیا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اس قافلے کے عام لوگوں کو جنون ہو گیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کی تھی۔ ابن عساکر نے حضرت حذیفہ سے بیان کیا ہے کہ پہلا فتنہ عثمان کا قتل اور آخری فتنہ خروج دجال ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ شخص جس کا دل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پسند کرتا ہے، وہ دجال کا پیروکار بنے بغیر نہ مرے گا۔ اگر وہ دجال کا زمانہ پا لے تو ٹھیک، اگر نہ پائے تو اپنی قبر میں بھی اس پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر لوگوں نے خون عثمان کا مطالبہ نہ کیا تو ان پر اس آسمان سے سنگباری کی جائے گی۔ ایسے ہی ابن عساکر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے اور حضرت علی اپنی زمین میں گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں اس بات پر راضی نہ تھا اور نہ ہی میری یہ آرزو تھی۔ حاکم نے بیان کیا ہے کہ اسے قیس بن عبادہ سے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل کے روز کہتے سنا، اے اللہ، میں تیرے پاس خون عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ جس روز عثمان قتل ہوئے میری عقل جاتی رہی اور میں اپنی جان کو بھول گیا۔ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تو میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس قوم کی بیعت لینے سے شرم محسوس ہوتی ہے جس نے عثمان کو قتل کیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں عثمان کے دفن ہونے سے پہلے بیعت لوں۔ پس وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب لوگ لوٹ کر آئے تو انہوں نے مجھ سے بیعت کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا، اے اللہ، میں جو اقدام کرنے والا ہوں اس سے مجھے خوف آتا ہے۔ پھر مجھے عزیمت حاصل ہو گئی تو میں نے بیعت لی۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ، مجھ سے عثمان کا بدلہ لے لے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ابن عساکر نے ابن خلدہ الحنفی سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ بنو امیہ کا خیال ہے کہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ میں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ کبھی ایسی آرزو کی ہے۔ میں نے تو انہیں منع کیا مگر انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ابن عساکر نے سمرہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مضبوط قلعے میں تھا، انہوں نے عثمان کو قتل کر کے اسلام میں ایک عظیم شگاف پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک پر نہ ہو سکے گا۔ عبدالرزاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، عثمان کو قتل نہ کرنا، خدا کی قسم جو شخص اسے قتل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، وہ اس کی رہنمائی نہیں کرے گا، اور خدا کی تلوار ہمیشہ سے نیام میں تھی۔ خدا کی قسم اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو خدا تعالیٰ اس تلوار کو بے نیام کر دے گا اور کبھی اسے تمہارے متعلق نیام میں نہیں کرے گا۔ اور کوئی نبی قتل نہیں ہوا مگر اس نے اس کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل کیے، اور کوئی خلیفہ قتل نہیں ہوا مگر اس نے اس کے اتفاق سے پہلے 35,000 آدمی قتل کیے۔ ابن عساکر نے عبد الرحمن المہدی سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو باتیں ایسی تھیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں بھی نہ تھیں۔ اپنے متعلق اس حد تک صبر کہ قتل ہو گیا اور لوگوں کو قرآن پاک پر جمع کرنا۔ ابو نعیم نے الدلائل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان خطبہ دے رہے تھے کہ جہجہ الغفاری نے آپ کے ہاتھ سے عصا پکڑ کر اور اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ ابھی اس بات پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگ میں ایسا کیڑا پیدا کیا جو اس کی ٹانگ کو کھا گیا جس سے وہ مر گیا۔ تتمہ: خوارج آپ سے کئی باتوں کی وجہ سے ناراض ہیں مگر آپ ان سے بری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اکابر صحابہ کو ان کے کارناموں سے معزول کر کے اپنے اقارب میں سے کمتر آدمیوں کو ان کی جگہ مقرر کیا، جیسے ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ سے، عمرو بن عاص کو مصر سے، عمار بن یاسر کو کوفہ سے، ایسی مغیرہ بن شعبہ کو، اور اسی طرح ابن مسعود کو مدینہ بھجوایا۔ جواب: آپ نے سب کچھ مجبوری کے باعث کیا۔ ابو موسیٰ کے متعلق ان کے لشکر نے بخل کی شکایت کی اور کوفہ کا لشکر اس پر ناراض تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی وجہ سے ہرمز کی فتح تک اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ انہوں نے ہرمز کو فتح کیا اور وہاں کی عورتوں اور بچوں کو گالیاں دیں۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، میں نے انہیں امن دیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، آپ نے اسے حلف اٹھانے کا حکم دیا تو اس نے حلف اٹھایا۔ آپ نے جو کچھ ان سے لیا تھا ان کے
واپس کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو تیرے کام میں ہمیں کفایت کرتا تو ہم تجھے معزول کر دیتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو دونوں لشکر اس پر غضبناک ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کے خوف سے اسے معزول کر دیا، اور عمر بن عاص کے متعلق مصری کثرت سے شکایت کرتے تھے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا تھا۔ جب انہوں نے ان کی شکایات کا ازالہ کر دیا تو آپ نے دوبارہ انہیں وہیں مقرر کر دیا، پھر ان کی جگہ ابن ابی سرح کو مقرر کیا۔ اگرچہ یہ صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، فتح مکہ کے روز اسلام لانے اور انہیں اصلاح کرنے کی وجہ سے آپ کا خون معاف کر دیا گیا، بلکہ ان کی حکومت میں بعض قابل تعریف باتیں بھی ہوئیں، جیسے ان علاقوں میں بہت سے قبائل کو فتح کرنا، اور ان کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کثیر صحابہ کی طرح ان کے جھنڈے تلے جنگ کرتے رہے، بلکہ صحابہ نے انہیں عمرو بن عاص سے زیادہ سیاستدان اور خوبیوں والا پایا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے جنگ کی، اور مشرکین سے جنگ کے بعد کسی مسلمان سے جنگ نہیں کی۔ عمار کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کیا تھا۔ مغیرہ کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اس نے رشوت لی ہے۔ جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ وہ اس بات پر بضد ہیں تو آپ نے ان کے معزول کرنے میں مصلحت سمجھی، اگرچہ وہ لوگ ان کے متعلق جھوٹ بول رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ناراض تھے۔ آپ نے ان کو معزول کرنے میں مصلحت سمجھی، اور مجتہد پر اجتہادی امور میں اعتراض نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ معترضین اور لعنت کرنے والے تو عقل و فہم سے بالکل کورے تھے۔ ایک اعتراض آپ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اقارب کو بہت سا مال دے کر بیت المال میں اسراف سے کام لیا، مثلا حکم کو آپ نے مدینہ واپس بلا لیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طائف جلاوطن کر دیا ہوا تھا، اور اپنے کاتب مروان کو 1,05,000 افریقی مال دیا، اور حرس کو بازار کا محتسب مقرر کر کے 10واں حصہ دیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ مضمون غلط ہے۔ حکم کو آپ نے اس لیے واپس بلایا کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق اجازت طلب کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے اس کو واپس بلانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے شیخین سے یہ بات کہی، مگر انہوں نے اکیلے ہونے والے کی وجہ سے اس بات کو قبول نہ کیا۔ جب آپ خود خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے ذاتی علم کے مطابق فیصلہ کیا، جیسا کہ اکثر فقہاء کا قول ہے۔ پھر یہ حکم کو جس بنا پر جلاوطن کیا گیا تھا اس نے توبہ کر لی تھی، اور مروان کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ جب افریقی ساز و سامان اور حیوانوں کا لے جانا مشکل ہو گیا تو اس نے امیر ابی سرح سے 1 لاکھ میں وہ سامان خرید دیا، جس کا اکثر حصہ اس نے نقد ادا کیا، اور اسی نے سب سے پہلے افریقہ کی فتح کی بشارت دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ رقم اسے بشارت دینے کی جزا میں چھوڑ دی، کیونکہ مسلمانوں کو افریقہ کے پریشان کن حالات کی وجہ سے بہت قلق و اضطراب تھا، اور امام بشارت دینے والے کو اس کی تگودو اور اس کی بشارت کی اہمیت کے پیش نظر اہمیت کے مناسب حال دینے کا حق رکھتا ہے، اور یہ 1000 حرس کے گھر کے مال سے آپ نے دیا تھا۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی لحاظ سے جو پوزیشن جاہلیت میں تھی اسلام میں تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور عشور کے متعلق جو ذکر کیا گیا ہے وہ درست ہے۔ آپ نے اسے بازار کی نگرانی اور اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا، مگر جب اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اسے معزول کر دیا۔ اور ابن اسحاق نے ابو موسیٰ اشعری کے جس قصہ کا ذکر کیا ہے اس کی سند مجہول ہے، وہ اس معاملے میں حجت نہیں بن سکتی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت مندی اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے جو نمونہ دکھایا وہ ایک مشہور بات ہے، اور وہ آپ کی طرف اس بات کی نسبت میں مانے ہے۔ غایت الامر یہ ہے کہ اگر آپ کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ آپ اپنے اقارب کو بیت المال سے زیادہ دیتے تھے تو یہ آپ اجتہاداً کرتے تھے، بس اس وجہ سے آپ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خیال کہ آپ نے لوگوں کو اپنے ایجنٹ کی خریداری
سے قبل مال خریدنے سے منع کیا ہوا تھا، اور یہ کہ بحرین سے کوئی کشتی آپ کے سامان تجارت کے سوا کسی اور کے مال کو لے کر نہ جا سکتی تھی، ایک جھوٹی بات ہے۔ آپ کی تجارت کا دائرہ چونکہ وسیع تھا، شاید آپ نے کشتی کو ریزرو کروا لیا ہو کہ کوئی اور اس پر سوار نہ ہو۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بیت المال کی چیکنگ پر مقرر کیا تو کچھ زائد مال بچ رہا، جسے آپ نے تعمیر میں خرچ کر دیا، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ایزادی نہ کی، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے اپنے گھروں کی تعمیر میں اسے خرچ کر دیا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے 1,00,000 رکھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ صدقہ کے اونٹوں کے لیے تھی، اور آپ نے بیت المال کی اکثر اراضیات ٹھیکے پر دی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ احیاء میں سے تھیں، اور وہ اشراف یمن کو ان اراضی کی عوض میں دی گئی تھیں جنہیں وہ چھوڑ آئے تھے۔ اور جب سے وہ مدینہ آئے تھے مسلسل دشمن کے مقابلہ پر رہتے تھے، اور اس بات میں مصلحت عامہ تھی، بس آپ پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے عطا بن مسعود اور ابی بن کعب کو محبوس کیا، اور حضرت ابو ذر کو ربضہ کی طرف جلاوطن کر دیا، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبادہ بن الصامت کی شکایت کی تو انہیں شام سے مدینہ بھجوا دیا، اور ابن مسعود نے آپ کو چھوڑ دیا، اور آپ نے ابن عوف کو منافق کہا اور عمار بن یاسر کو مارا، اور کعب بن عبدہ کی بے عزتی کی، اور انہیں 20 کوڑے مارے، اور پہاڑی علاقے کی طرف جلاوطن کری۔ اسی طرح اشتر نخعی کو بے عزت کیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ کا عطا بن مسعود کو محبوس کرنا اور اس کا آپ کو چھوڑ دینا ایسی شکایت کی بنا پر تھا جن سے یہ سزا واجب ہو جاتی تھی۔ اس تعلق میں خاص بات یہ ہے کہ دونوں حضرات مجتہد ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا ہے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ خیال کہ حضرت عثمان نے اسے مارا ایک جھوٹ بات ہے، اور اگر اس کو درست بھی خیال کر لیا جائے تب بھی آپ کا مارنا اس ضرب سے زیادہ نہ تھا جو حضرت عمر نے سعد بن وقاص کے سر پر درہ سے ماری تھی، اور اس کے لیے آپ نے گواہ بھی قائم نہ کیا اور کہا تو نے مجھے خلافت نہیں دی، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت تجھ سے نہیں ڈرتی۔ لیکن سعد اس پر بالکل نہیں بگڑے، اور ابن مسعود تو بدرجہ اولا اس سزا کے مستحق تھے، کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسے جواب دیتے تھے جن سے قطعاً عزت اور انا باقی نہیں رہتی۔ حضرت عمر نے ابئی کو چلتے دیکھا کہ اس کے پیچھے لوگوں کی ایک جماعت چلی آ رہی ہے، تو آپ نے اسے درہ مار کر کہا کہ یہ تیرے اور ان کے لیے فتنہ ہے، لیکن ابئی نے اس پر برا نہیں مانا۔ جبکہ حضرت عثمان ابن مسعود کے پاس آئے اور ان کو راضی کرنے کی حد درجہ کوشش کی، کہا جاتا ہے کہ ابن مسعود آپ سے راضی ہو گئے اور آپ کے لیے بخشش طلب کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ راضی نہیں ہوئے، اور حضرت ابو ذر کے ساتھ بھی آپ کو یہی معاملہ پیش آیا، انہوں نے بھی ایسی جسارت کی جس سے آپ کی خلافت کی بڑائی ختم ہو جاتی تھی۔ آپ نے جو سلوک ان کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا وہ منصب شریعت کی صیانت اور حرمت دین کی حفاظت کے لیے کیا۔ حضرت ابو ذر آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ شیخین کے طریق کے مطابق چلیں، اور یہ جو بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو ذر نے اپنے معاملہ میں لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ اور ختم کرنے کے لیے گھومنا شروع کر دیا، اور آپ نے انہیں کہا کہ میرے پاس قیام کرو، اور صبح و شام 2 دھیل اونٹنیاں تمہارے پاس آئیں گی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب قضیہ قطعیہ طور پر جھوٹا ہے۔ اسی طرح عبدالرحمن بن عوف کے قضیے کا حال ہے کہ آپ ان سے کثرت آمد و رفت کے باعث متوحش تھے۔ آپ نے حضرت عمار کو بھی بالکل زد و کوب نہیں کیا۔ آپ کو حضرت عثمان نے اس لیے مارا کہ ان کو مسجد میں آنے کے لیے آپ نے بار بار آدمی بھیجا تاکہ آپ انہیں شیعہ کے بارے میں ان پر عتاب کریں، جن کی وجہ سے آپ ان پر ناراض تھے۔ انہوں نے آپ کے پاس عذر کیا مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت عثمان نے حلف اٹھا کر نہایت سختی سے کہا کہ اگر انہوں نے لوگوں کو ایسا حکم نہیں دیا، پھر آپ نے انہیں راضی کرنے کی بے حد کوشش کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو گئے تھے۔ اور کعب کے ساتھ آپ کے جس سلوک کا ذکر کیا گیا ہے اس میں آپ کا عذر یہ ہے کہ آپ نے انہیں لکھا اور سختی کی۔
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حقیقت حال سے آگاہی ہوئی تو آپ نے ان کو راضی کرنے کی از حد کوشش کی اور اپنی قمیض اتار کر کوڑا ان کی طرف پھینک دیا تاکہ وہ قصاص لے لیں۔ آپ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کے خواص میں سے ہو گئے۔ اشتر کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا وہ اس میں آپ معذور ہیں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتنے کے سردار ہے، بلکہ وہ آپ کے قتل کا سبب ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ وہ آپ کے قتل میں براہ راست شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا، اور ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے دین سے نکل جانے والے اس آدمی کے فعل کی مذمت نہیں کی، بلکہ اس شخص کے فعل کی مذمت کی جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ وہ امام برحق ہے اور وہ بحالت مظلومی شہید ہو گیا اور وہ جنتی ہے۔ ایک اعتراض آپ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان مصاحف کو نظر آتش کیا جن میں قرآن پاک لکھا ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کے فضائل میں سے ہے، کیونکہ حذیفہ وغیرہ نے آپ تک یہ بات پہنچائی کہ شامی اور عراقی نے قرآن میں اختلاف کیا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے اچھی ہے، اور قریب ہے کہ یہ بات کفر تک پہنچ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہ لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کر دیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف لے کر قرآن کریم کو اس کے مطابق لکھوایا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی پابندی کرنے کا لوگوں کو حکم دیا۔ پھر اس سے کئی صحیفے لکھوائے اور انہیں مختلف ممالک کی طرف بھجوایا۔ آپ نے یہ حکم اختلاف امت کی وجہ سے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی وہی کچھ کرتا جو عثمان نے کیا، اور فرمایا عثمان کو اس وجہ سے برا بھلا نہ کہو کیونکہ انہوں نے یہ ہمارے اتفاق کے لیے کیا ہے۔ شرح مشکات میں اس قصہ کے فوائد کو تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ ایک اعتراض آپ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہرمزان، جفینہ اور بلولو قاتل عمر کی چھوٹی بچی کو قتل کر دینے کے باعث عبید اللہ بن عمر کو قتل نہیں کیا، حالانکہ حضرت علی اور صحابہ نے آپ کو قتل کر دینے کا ارشاد کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جفینہ نصرانی ہے اور بلولو کی بیٹی کا باپ مجوسی ہے، اس کی ماں مجہول الحال ہے اور اس کا اسلام لانا ثابت نہیں، اور ارمزان ابو لولو کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم اور مشورہ دینے والا ہے، اور مجتہدین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ قتل کا حکم دینے والا قتل پر معمور شخص کی طرح ہی قتل کرتا ہے۔ آپ کو عبید اللہ کے قتل سے ایک عظیم فتنہ کا خدشہ پیدا ہوا۔ آپ نے قتل کی شروط کافی حد تک موجود ہونے کے باوجود عبید اللہ کے قتل کو ترک کر دیا اور ہرمزان کے اہل کو راضی کر لیا۔ ایک اعتراض آپ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر مینا میں پوری نماز پڑھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس پر اعتراض کرنا حد درجہ کی جہالت و غباوت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک قصر جائز ہے، واجب نہیں۔ ایک اعتراض آپ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے محمد بن ابوبکر کے ساتھ خیانت اور دھوکہ بازی سے کام لیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو حلف اٹھا کر بتایا، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا، اور لوگوں نے آپ کی تصدیق کی سوائے اس کے جس کے دل میں بیماری تھی۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بالکل درست ہے کہ آپ اکبر ہیں اور جنتی ہیں اور مظلوم مارے جائیں گے، اور آپ نے ان کی پیروی کا حکم دیا، اور جو آدمی اس شان کا ہو اس پر یہ اعتراضات کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے متعلق بتایا ہے کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور منافقین آپ کو خلافت سے اتارنے کے لیے سازش کریں گے اور وہ ان کی بات نہیں مانیں گے، حالانکہ انہیں علم ہے کہ آپ سابق الاسلام اور اے خدا اور دیگر کاموں میں کثرت سے روپیہ خرچ کرنے والے ہیں، جس کا کچھ ذکر آپ کے کارناموں میں گزر چکا ہے۔ باب ہشتم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔